بسم الله الرحمن الرحيم. والأصل في هذا النوع أنه لما جعل الوقت ظرفا للمؤدى وسببا للوجوب لم يستقم أن يكون كل الوقت سببا، لأن ذلك يوجب تأخير الأداء عن وقته أو تقديمه ولا سببه، فوجب أن يجعل بعضه سببا وهو الجزء الذي يتصل به. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امر مقید بالوقت کی چار قسمیں. پہلی قسم یہ ہے کہ وقت اس کے لیے، وقت مودع کے لیے ظرف ہو، ادائیگی کے لیے شرط ہو، اور وجوب ادا میں، وجوب کے لیے سبب ہو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تین باتیں بتائی تھی. یہاں پر ایک بات سمجھیں، جب آپ نے وقت کو بنایا مودع کے لیے ظرف، وقت کو کیا بنایا؟ مودع کے لیے ظرف. اب دیکھیں ظرف تقاضا کرتی ہے کہ مودع اس کے بیچ ادا ہو، ایسے ہی ہے. دوسری طرف آپ نے اس وقت کو مودع کے لیے سبب بھی بنا دیا. سبب یہ چاہتا ہے کہ مسبب میرے بعد پایا جائے، تو جو ہے یہ وقت ظرف بھی ہے، یہ وقت سبب بھی ہے. یہ وقت ہے ظرف، مطلب مودع اس کے اندر ہو. یہی وقت ہے سبب، مطلب سبب پہلے ہوگا تو مودع بعد میں ہوگا. بات ہے یہ. تو اب ظرف بھی یہ وقت بنے اور سبب بھی بنے، یہ جمع نہیں ہو سکتے. جمع ہوں گے تو یا اس کو، یا تو مودع کو ظرف سے باہر نکلنا پڑے گا، سببیت کا لحاظ کرے تو مودع ظرف سے باہر نکل گیا، اور اگر سببیت کا لحاظ نہ کریں، ظرفیت کو کا لحاظ کریں، بھئی مودع کو اس کے اندر رہنا چاہیے، تو اب جو مودع ہے وہ سبب کی تکمیل سے پہلے ادا ہو چکا، سبب کے مکمل ہونے سے پہلے آ چکا. مسبب سبب کے ساتھ یا سبب کے بیچ یا سبب سے پہلے ہو چکا. بات ہے ذہن میں. حالانکہ ضروری ہے کہ مسبب سبب کے بعد ہو. یہ بن گئی دشواری. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نکالا فقہائے احناف نے. انہوں نے کہا کہ یہ خرابی تب لازم آئے گی جبکہ ہم سارے کے سارے وقت کو، اصل یہی ہے کہ سارے کے سارے وقت کو آپ سبب قرار دیں. لیکن اگر آپ سارے وقت کو سبب نہ قرار دیں، بعض کو سبب قرار دیں، سارے وقت کو سبب قرار نہ دیں، بعض کو سبب قرار دیں، تو اب یہ خرابی لازم نہیں آتی. بات سمجھے؟ اب سوال یہ کہ بعض کتنا ہو؟ تو انہوں نے کہا کل تو یہاں ہو نہیں سکتا، بعض پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے، تو اقل ما یطلق علیہ اسم السبب. کیا؟ یہ یعنی وہ جزء لا یتجزا، یہ ادائیگی یعنی اس سے جڑا ہوا یہ جزء لا یتجزا، یہ سبب بنایا. جزء لا یتجزا پر مزید تقسیم نہیں ہو سکتا، اتنا چھوٹا جزء. بات ہے یہ اس کو بنا دیں گے کیا؟ سبب بنا دیں گے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ مزید آگے گفتگو آتی ہے. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. مسئلہ یہ ہے کہ مقید بالوقت کی پہلی قسم ہے کہ اس میں وقت ظرف ہے، مودع کے لیے شرط ہے، ادائیگی کے لیے سبب ہے، وجوب کے لیے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو یہاں پر ایک دشواری بن گئی. دشواری بن گئی کیا؟ تم نے ظرف قرار دیے وقت کو، اس کا مطلب ہے کہ مودع کو اس کے اندر آنا چاہیے. تم نے سبب قرار دیے، اس کا مطلب ہے کہ مودع کو اس کے بعد جانا چاہیے. سبب مسبب سے پہلے ہوتا ہے نا؟ جی. جب سبب مسبب سے پہلے ہوگا تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ پہلے سبب ہے پھر مسبب ہے. اب جو مودع ہے، جو واجب ہے، وہ وقت سے باہر نکل جائے گا. ادھر آپ نے ظرف بھی قرار دیا تھا، ظرفیت کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر رہے، سببیت کا تقاضا ہے کہ اس سے باہر جائے. دونوں باتیں آپس میں ٹکرا گئی. توجہ ہے؟ اب اگر آپ سارے وقت کو سبب بناتے ہو تو ٹکراتی ہیں.
اب سارے وقت کو نہ بناؤ، اب بعض وقت کو بنا لو. جی جب بعض وقت بنے گا تو یہ ٹکراؤ ختم ہو جائے گا. بات ہے ذہن میں. تو حنفی فقہا نے یہ فرمایا کہ آپ سارے وقت کو سبب نہ بنائیں. ذہن میں رکھنا، بات پہ توجہ دینا، سارا وقت، سارے وقت سے اقل ما یطلق علیہ اسم سبب، اس کی جانب جو انتقال ہے وہ عذرا حاجت ہے. یہ مسئلہ سمجھنا. بات ہے ذہن میں. یہ عذرا حاجت ہے. یہ کیوں سمجھا رہا ہوں؟ آگے چل کے جب بات قضا کی آئے گی نا تو پھر ہم سارے کے سارے وقت کو بنا دیں گے، سبب بنا دیں گے. وہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا کہ بھائی پہلے آپ نے اقل ما یطلق علیہ اسم سبب اس کو بنایا، سبب بنایا، وقت کا اتنا چھوٹا حصہ جزء الایت جزا کو، ابھی سارے وقت کو سبب کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم یہی دیں گے کہ بھئی وہاں پر بنایا تھا عذرا حاجت، عذرا ضرورت، اور ضرورت تب تھی جب کہ یہ ادا ہو. اس کو وقت کے اندر رکھنے کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ جزء الایت جزا کو سبب بنایا تھا. ذہن میں رکھیں، وقت سے تو یہ ویسے ہی نکل چکا ہے. جب وقت سے ویسے ہی نکل چکا ہے، اب ہمیں اقل ما یطلق کی طرف جانے کی کیا حاجت ہے؟ اب ہم پورے کے پورے وقت کو سبب بنائیں گے اس کے لیے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جو اقل ما یطلق علیہ اسم سبب کو سبب قرار دے رہے ہیں، وقت کے جزء الایت جزا کو سبب قرار دے رہے ہیں، یہ حاجت ہے، عذرا حاجت ایسا کر رہے ہیں. اتنی بات سمجھے آپ؟ تو پھر کیا کریں گے؟ یہ ہو گیا سارے کا سارا وقت ظرف ہو گیا. سارے کو ہم سبب نہیں بنا سکتے، ورنہ اگر سارے کو سبب بنائیں تو ظرفیت کا لحاظ کریں تو سبب سے پہلے مسبب آ جائے گا، کیونکہ سبب تو یہاں کے مکمل ہو رہا ہے نا. اس سے پہلے مسبب آ جائے گا. جب اس سے پہلے مسبب آ گیا تو اب سبب سے پہلے مسبب ممکن نہیں. اور اگر سببیت کا لحاظ کریں تو اب مسبب بعد میں چلا جائے گا، ظرفیت باقی نہیں رہے گی. ظرفیت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے اندر رہتا، سبب رہتا، وہ مودہ رہتا. بات ہے ذہن میں. تو مودہ کا اس کے اندر نہ رہنا، اس سے کیا ہو گیا؟ اس کی ظرفیت خراب ہو رہی ہے. اس لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس لیے سارے کے سارے وقت کو سبب بنانے کے بجائے ہم نے کہا کہ چھوٹے سے چھوٹا جز وقت کا اس کو ہم بناتے ہیں سبب. چھوٹے سے چھوٹا جز کیوں؟ اس لیے کہ سارے کا سارا تو بن نہیں سکتا. اب کتنا بنائیں؟ آدھا، پونا، ربع، تہائی، 2/3، کسی پہ کوئی دلیل نہیں. اتنا ہے کہ وقت سبب ہے، یہ بات طے شدہ ہے. توحید یہ بات طے شدہ ہے کہ وقت سبب ہے. اب سارا بھی نہیں ہے تو کتنا بنائیں؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، 50 منٹ. کسی پہ کوئی دلیل نہیں ہے. جب دلیل نہیں ہے تو اقل ما یطلق علیہ اسم الوقت بناتے. سمجھو؟ اقل ما یطلق علیہ اسم الوقت اس کو سبب بنا دیتے. بات ہے ذہن میں. کیونکہ سبب تو ہے وقت، سارا بھی نہیں ہے. جتنا بھی بنائیں گے اس پہ کوئی دلیل ہوگی. تو اب اقل ما یطلق علیہ اسم الوقت، اس پہ دلیل کی کوئی حاجت نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کو بھی نہیں بناؤ گے تو اس سے کم تو رہا ہی نہیں ہے نا، کس کو بناؤ گے؟ بات آپ سمجھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. اور اصل نوع میں یہ ہے. اب یہ بیچ میں انہوں نے بتا دیا وہ جو تعارض ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب بنایا گیا وقت کو ظرف مدعا کے لیے اور سبب وجوب کے لیے نہیں مستقیم سارا وقت سبب ہو سکے. سارا وقت سبب نہیں بن سکتا. بھائی سارے وقت کو سبب بنائیں تو خرابی کیا ہے؟ کیونکہ یہ یا کون جمیل وقت سببن، کون کل الوقت سببن، یہ کیا کرتا ہے؟ واجب کرتا ہے ادائیگی کی تاخیر کو وقت سے، وقت کے بعد. کیونکہ یہ سارا سبب ہے، سبب پہلے ہوگا، مسبب بعد میں ہوگا. اب سارا سبب ہے، سبب پہلے، مسبب بعد میں. مسبب جب آیا تو اب وقت گزر چکا. تاخیر الادا ان وقت ہی. اب ظرفیت والے معنی باقی نہیں رہے. ظرفیت کا تو یہ تھا اس کے اندر رہتا. ٹھیک ہے.
یا تقدیم یا تقدیم ادائیگی کی ادائیگی اپنے سبب پر اپنے سبب پر. آپ کہیں نہیں ہم ظرفیت کا لحاظ کرتے ہیں، باہر نہیں جانے دیں گے، باہر نہیں جانے دیں گے تو سبب یہاں شروع ہو کر یہاں مکمل ہو رہا ہے. جی جب یہاں مکمل ہو رہا ہے ابھی مکمل ہی نہیں ہوا سبب تو پہلے چیز ادا ہو چکی ہے. جی بات ہے ذہن میں جی پس ضروری ہے ضروری ہے کہ بنایا جائے کہ بنایا اس جائے کا بعد اس سبب. کا بعد سبب. بات ہے ذہن میں. جی ٹھیک ہے بڑے آگے وهو الجزء الذي يتصل به الأداء بڑا. فإن اتصل الأداء بالجزء الأول كان هو السبب وإلا ينتقل السببية إلى الجزء ينتقل السببیت. ينتقل السببية إلى الجزء الذي سببیت تو کیا ہو گیا؟ ينتقل السببية إلى الجزء الذي يليه لأنه لما وجب نقل السببية عن الجملة وليس بعد الجملة جزء مقدر وجب الاقتصار على الأدنى ولم يجز تقديره على ما يسبق قبيل الأداء لأن ذلك يؤدي إلى التخطي عن القليل بلا دلیل. بس وہ جو ہے آپ کی ذہن میں رکھیں یہاں بن جاتی ہیں پھر کل 4 صورتیں. کتنی؟ 4. جو جزء اول ہے نا کس کا؟ وقت کا، وہ سبب بنے گا. یہ پہلی صورت. جی وقت کا جزء اول سبب بنے گا. ٹھیک ہو گیا؟ جی ذہن میں رکھیں کہ اب اگر اس میں آپ نے ادائیگی کر دی تو ٹھیک ہے، ادائیگی نہیں ہوئی تو پھر سببیت چل پڑے گی آپ کے حق میں. سب کے حق میں نہیں، آپ کے حق میں. جو اول تھا ادا کر دی تو ٹھیک ہے، ثانی ادا کر دی تو ٹھیک ہے، ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر یہ ہادی عشر یہ چلتا رہے گا. جی بات سمجھے جی جی تو سبب کون سا بنے گا؟ یہ جو ادائیگی آپ کر رہے ہیں نا اس سے پچھلا جز. جی بات ہے ذہن میں. جی اس سے پچھلا جز کیا بنے گا؟ یہ سبب بنے گا. جی اگر پہلی صورت یہ ہے کہ جز اول ادائیگی ہو گئی تو ٹھیک، اب سببیت منتقل نہیں ہوگی. ادائیگی نہیں ہو سکی تو اب سببیت منتقل. دوسری صورت یہ کہ سببیت کا انتقال، جی سببیت منتقل ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی. یہ دوسرا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اب وقت تنگ ہو چکا. ٹھیک ہے، جی وقت کیا ہو گیا؟ تنگ ہو چکا. جب وقت تنگ ہو چکا تو سببیت آ کے رکے گی. سمجھ رہے ہو؟ جی جی کہاں رکے گی اس میں اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں وہاں رکے گی کہ تکبیر کہی جا سکے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وقت کا اتنا حصہ باقی رہ جائے کہ جس میں تکبیر کہی جا سکے. اگر اس سے بھی کم وقت ہو گیا اب سببیت آگے منتقل نہیں ہوگی. تو جو میری طرف ہے وقت اتنا تھوڑا رہ گیا کہ اب تکبیر بھی نہیں کہی جا سکتی. دیکھو اللہ اکبر کہتے ہوئے آدھا سیکنڈ ہی کر لیتے ہیں، لگتا تو ہے نا. جی اتنا بھی وقت اگر باقی نہ رہے تو اب سببیت آگے نہیں جائے گی. بات سمجھے؟ جی لیکن یہاں تک آئے گی. مثلا آدھے سیکنڈ میں تکبیر کہی جا سکتی ہے تو آدھے وقت ختم ہونے سے آدھے سیکنڈ پہلے تک سببیت منتقل ہوتی ہے گی ہوتی ہے گی ہوتی ہے گی. آدھا سیکنڈ رہے گا تو آگے نہیں جائے گی. اور امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے نہیں خالی تکبیر نہیں جس میں فرض ادا کیے جا سکے. جی 2 رکعتوں یا 4 رکعت جی یا 3 رکعت. جی 2 رکعتوں تو اسی حساب سے، 3 رکعتوں تو اسی حساب سے، 4 رکعتوں تو اسی حساب سے منتقل ہوتی جائے گی. اور جب وقت میں صرف گنجائش ہے 2 رکعت فرض کی تب تک وہ منتقل ہو کر آئے گی. جی پھر اور کم ہو گیا وقت اب اور آگے منتقل نہیں گھما کے رک جائے. یہ ظفر علیہ رحمہ کہتے جی جی ہیں یعنی رکے گی سببیت. ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں. اختلاف یہ کہ رکے گی کس نقطہ پہ آ کے. امام ظفر کہتے ہیں کہ اس نقطہ پہ آ کے رک جائے گی جہاں پر 2 3 یا 4 فرض ادا ہو سکے وہاں پر آ کر رک جائے گی. جہاں پر اور ادا نہ ہو سکے آگے نہیں چلے گی. جی ہم کہتے نہیں جتنی دیر میں تکبیر تحریمہ کہی جا سکے وہاں تک یہ منتقل ہوتی جائے گی. جی اب اتنا وقت رہ گیا کہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں ہو سکتی تو اب آ کے رک جائے گی. یہ تیسری صورت ہے. جی وجہ ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ ادا ہو ہی نہیں سکا جی وقت کے اندر
اب سارا سبب جو ہے وہ وقت بن جائے گا, سارا وقت جو ہے وہ سبب بن جائے گا. یہ 4 صورتیں ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ جزء اول سبب بنے گا, ادائیگی ہوگی تو ٹھیک. جزء اول میں آپ کی ادائیگی نہیں ہوئی, اب سببیت منتقل ہونا شروع ہو جائے گی, اور جہاں پر بھی آپ ادا کریں گے وقت کے اندر, اس سے پچھلا جزء متصل وہ اس کا سبب قرار پائے گا. ہو جائے. دوسری صورت. تیسری صورت وقت تنگ ہو گیا تو سببیت رکے گی, لیکن کہاں رکے گی؟ امام ظفر کہتے ہیں کہ وہاں آ کے رک جائے گی کہ جس سے آگے اگر منتقل ہو تو 2 فرض یا 3 فرض یا 4 فرض بھی ادا نہیں ہو سکتے, وہاں کے رک جائے گی. ہم کہتے نہیں, آگے جائے گی, وہاں تک جائے گی جہاں جا کر تکبیر تحریمہ کہنے کی گنجائش رہے. اگر اس سے بھی کم وقت ہو گیا کہ تکبیر تحریمہ کہنے کی گنجائش نہیں رہی تو اب آگے نہیں جائے گی, وہاں رک جائے گی. یہ تیسری صورت. چوتھی صورت یہ ہے کہ وقت کے اندر ادائیگی نہ ہو سکی تو اب کیا ہوگا, اب اس کو اب سارے کا سارا وقت پھر سبب قرار دے دیا جائے گا. اتنی بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو واجب ہے کہ بنایا جائے اس کا بعض سبب. اب وہ بعض کس کو بنایا جائے گا؟ یہ پہلی صورت. اور وہ جز ہے جس کے ساتھ ادائیگی متصل ہو. تو اگر ادائیگی متصل ہو جز اول سے وہ ہی سبب بنے گا. پہلی صورت. دوسری, اور ورنہ منتقل ہوگی سببیت اس جز کی جانب جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس نے اس میں ادا نہیں ہو تو یہ سبب بن جائے گا, یہ سبب بن جائے گا, بنتا جائے گا, یہ چلتا رہے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس طرح سببیت چلتی رہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھیں, اب آپ کے پاس 2 راہیں ہیں. بات پہ دھیان دینا. تو جو ہے آپ نے کیا کیا, آپ نے سارے وقت کو سبب نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کہا بھائی اس میں فلاں خرابی لازم آ رہی. خرابی کی تقریر کی ہے نا ہم نے. جی بس ادھر مجھے یاد ہے سبق مکمل ہونے میں چپ کر کے بیٹھا ہوا نا, مجھے بھی, میرے بھی ذہن میں اس کو بھی یاد ہے. توجہ رکھیں. تو بات کیا ہے؟ بات یہ کہ آپ نے مکمل وقت کو کی سببیت کو چھوڑا. جب کل وقت کی سببیت کو چھوڑا, بعض کی جانب آپ آئے, تو آپ کے پاس 2 راہیں ہیں. ایک تو یہی ہے کہ آپ وہ جزء اقل کو آپ نے سبب بنا دیا. وہ جو ہے آپ یہ سمجھائیں, آپ نے جزء اقل کو تو بنا دیا, جب اس میں ہو گیا ادائیگی ہوگی تو ٹھیک ہے. اب ادائیگی نہیں ہو سکی تو اب آگے چل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جب آگے چل رہے ہیں تو پھر بھی اس سے پچھلا ایک جو سبب ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں نا. محترم نے کہا اب تو اس سارے کو بنا دو نا. اب کون سی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے نہیں. آپ نے سب کو تو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ خرابی پیدا ہو رہی تھی, یا ظرفیت کا لحاظ نہیں رکھ پا رہے تھے, یا سببیت کا لحاظ نہیں رکھ پا رہے تھے. اب اگر اس سارے کو مثلا اتنے وقت کو ہم جز بنا دیں, ادائیگی نہیں ہو سکی, اتنے کو ہم نے جز بنا دی, یہاں پر ادائیگی ہوئی. ہم نے کہا یہ سارا سبب ہے, اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, اس میں کوئی خرابی. یوں تقریر کرو کہ اگر جز اول میں ادا ہو گیا تو جز اول سبب, اگر جز اول میں ادا نہیں ہوا تو اب سببیت بڑھتی جائے گی, منتقل نہیں ہوگی. سببیت بڑھتی جائے گی. اب دوسرے جز کو ملا کر سبب, تیسری کو ملا کر سبب, چوتھی کو ملا کر سبب, جہاں جا کر ادائیگی ہوگی, توجہ رکھنا, جہاں جا کر ادائیگی ہوگی اس سے پچھلا سارا وقت سبب بنے گا. تو یوں تقریر کر دو, اس میں کیا خرابی ہے؟ تم یہ نہیں کہہ رہے ہو, تم کیا کہہ رہے ہو, جہاں ادا ہو اس سے پچھلا جڑا ہوا اس کے ساتھ جو وقت ہے وہ سبب بنے گا. بات سمجھے نہیں؟ تو راہیں تمہارے پاس ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ تم جو تم تقریر کر رہے ہو یہ بھی صحیح ہے, لیکن اس کی ترجیح کی کیا وجہ ہے؟ تمہارے پاس رستے ہیں 2. تم نے کل وقت سے عدول کیا ایک عارضہ کی وجہ سے, ایک حاجت کے پیش نظر, ایک ضرورت کی وجہ سے, اور وہ ضرورت تو ختم ہو گئی ہے. آپ
ادائیگی سے پچھلا جز اس کو سبب بناؤ یا پچھلے سارے وقت کو بناؤ. دونوں رائے آپ کے پاس ہیں. آپ ان میں سے ایک کا انتخاب کریں, دوسرے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جی جی اعتراض بنا نہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں, غور کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا, مجبوراً کل سے جزء لا یتجزا کی طرف انتقال کیا. جی یہ مجبوراً توجہ ہے. جی اب جزء لا یتجزا سے ہم انتقال کریں کدھر, کہ اس سے پچھلا سارا وقت انتقال ہی ہوا نا. جی اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی ہمیں کون سی حاجت پڑی ہے؟ جی کوئی ضرورت بنی ہے؟ نہیں سمجھ رہے بات کو. جی معترض نے یہ کہا کہ آپ اس ادائیگی سے پچھلے سارے وقت کو سبب بنا دیں, جی اس کے ساتھ جڑے ہوئے جز کو ہی کیوں بناتے ہیں؟ جی جی اس نے یہ کہا. جی آپ بناتے ہیں درست ہے, اس نے یہ نہیں کہا درست نہیں ہے. اس نے کہا اس کو بناتے ہیں درست ہے, لیکن یہ دوسرا طریقہ بھی درست ہے کہ آپ سارے وقت کو سبب بنا دیں. جی اس سارے وقت کو کیوں نہیں بنا رہے آپ؟ کل وقت سے عدول کا جو سبب تھا, جو عارضہ تھا, وہ ہم نے سمجھا. جی لیکن اگر یہ جو ادائیگی ہو رہی ہے وقت کے بیچ آ کر, مثلا پیچھے کا پورا جو گھنٹہ ہے, 1.5 گھنٹہ ہے, اس کو اگر آپ مکمل کو سبب بناتے تو کوئی خرابی نہیں ہے. جی آپ پچھلے سارے وقت کو سبب کیوں نہیں بناتے؟ معترض نے صرف اتنا کہا. جی جی اس کا یہ جواب دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے کل وقت کو چھوڑا جزء عقل کی جانب آئے ایک ضرورت کی وجہ سے. اب آپ کہہ رہے ہیں جزء عقل کو چھوڑ کے پچھلے سارے وقت کی جانب آ جائیں, یہی کہہ رہے ہیں نا. جی تو اس کی ہمیں کون سی حاجت ہے؟ یہ انتقال ثانی ہوگا نا. جی اس کی ہمیں کون سی ضرورت ہے؟ یہ تو انتقال بلا دلیل اور بلا حاجت بن جائے گا. وہ جو ہم نے انتقال کیا کل سے جزء عقل کی جانب, وہ تو حاجت ہے نا. بولو. جی تو جزء عقل سے یہ پچھلے سارے وقت کی جانب ہم کیوں عدول کریں؟ جی جی یہ عدول اور انتقال بلا دلیل ہے. ہم اس لیے یہ قول نہیں کر رہے. جی ہم یہ نہیں کر رہے کہہ رہے کہ قول باطل ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہم اس کو باطل نہیں کہہ رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ایک تو ہم منتقل ہوئے کل سے جزء عقل کی جانب بر بنا حاجت. اب جزء عقل سے گزشتہ وقت کی جانب, جزء عقل سے گزشتہ وقت کی جانب اگر ہم انتقال کرتے, حاجت ہوتی ہے تو کر لیں گے, حاجت نہیں ہوتی تو نہیں کریں گے. دلیل ہوتی ہے تو ہم منتقل ہو جائیں گے. یہاں کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حاجت نہیں, ہم کیسے منتقل ہو؟ اس لیے ہم نے جو قول کیا ہمیں اس پہ رہنے دو, تاکہ کوئی بات تو ہماری پکی ہو نا جی کامران. پتہ چلے آج اور بات ہے اور کل اور بات ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ ٹھیک ہو گیا مسئلہ, سمجھے؟ ورنہ منتقل ہوگی سببیت اس جز کی جانب جو اس کے ساتھ متصل ہے, یعنی یہ تو پھر آگے یہ یوں منتقل ہو جائے گی. بھائی تو پھر آپ اس پچھلے سارے وقت کو کیوں نہیں, میں وہ بتا رہے ہیں کیونکہ جب واجب ہوا سببیت کا انتقال ہے کل سے, سارا سبب تو نہیں بن سکتا. یہ تو واجب ہے. پھر کیا اور نہیں ہے کل کے بعد کوئی جزء مقدر. بھائی شریعت نے کہا چلو بھائی 1/4 حصے کو بنا لو, 1/2 کو بنا لو, 1/6 کو بنا لو, 1/8 کو بنا لو. شریعت میں کوئی دلیل تو ہے نہیں. تو اب کیا ہو گیا, لمبا واجب نقل سببیت الجملہ تھے, واجب الاختصار الادنی. اب کم سے کم جو وقت تھا اس پہ ہم نے کیا کیا, اختصار کر لی. ٹھیک ہے, واجب ہے اختصار ادنا پر. اس نے کہا تو وہ پچھلا سارا وقت کیوں نہیں بناتی ہو؟ سمجھو اس کا جواب. اور نہیں جائز ہے اس کو مقدر کرنا اوپر اس کے جو سبقت کر چکا ادائیگی سے پہلے. بھائی یہاں پر آ کر ادائیگی ہو رہی تم کو, بھائی یہ سارا سبب بن گیا ہے. مسئلہ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ جی عنایت اللہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ صحیح. نہیں جائز اس کی تقدیر ہے اوپر اس کے جو سبقت کر گیا ادائیگی سے پہلے. جعفری جاگ رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے وہ باقی جو ترجمہ کر رہے ہیں تو میں لازمی تھوڑا ہی جی ضروری تو نہیں ہے نا بھائی سارے ترجمہ کریں گے تو جب ترجمہ ہوگا. ترجمہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے, تو اس لیے وہ کہہ رہے تھوڑی دیر میں آرام کر لوں. تو کہا کہ لم یہ جز, یہ جائز نہیں ہے.
عدم جواز کی وجہ کیونکہ یہ لے کے جاتا ہے تخطی عن القلیل، یعنی جو جزء عقل ہے اس سے تجاوز، تخطی قدم آگے بڑھا دینا. آپ قدم آگے بڑھا دیا آپ نے، قلیل سے آگے بڑھ گئے، تو جو قلیل سے آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن کیا کہا بغیر کسی دلیل کے، تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے آپ آگے جا نہیں سکتے. مسئلہ آپ سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ دو صورتیں بیان کی آپ کے سامنے، ایک جزء اول اور دوسرا جزء اول نہیں ہے میں ادا نہیں ہو سکا تو بیچ میں جہاں پر بھی ادا کریں گے اس کے ساتھ جزء متصل وجوب کا سبب بنے گا. جی ہم جو کل وقت سے جز کی طرف آئے تھے، انتقال کیا تھا تو کسی ضرورت کی وجہ سے کیا تھا. اب جب وہ ضرورت نہیں رہی تو پھر تو سارے وقت کو بنا سکتے ہیں. جی اب ضرورت نہیں رہی نا، جز سے جو پچھلا سارا وقت گزرا ہے اس کو ہم سبب بنا دیں تو اس میں ضرورت نہیں ہے نا پچھلی والی. دیکھیں نا بیٹا، بات یہ ہے کہ کل سے ہم نے عدول کیا ضرورت کی وجہ سے، کل سے عدول کر کے مقرر کس کو کیا؟ جزء عقل کو. ٹھیک ہو گیا. اب جزء عقل سے عدول کر کے تمام وقت سابق کو ہم بناتے ہیں، بنا سکتے ہیں، یہ انہوں نے بھی کہا، لیکن جزء عقل سے عدول کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جزء عقل ہی کو بنائے رکھے نا جی، بنا سکتے. آپ بات سمجھیں، اعتراض یہ نہیں ہے کہ بنا نہیں سکتے، اعتراض یہ ہے کہ اس کی جانب ہم کیوں جائیں. یہ ایک الگ مذہب بن جائے گا. کیا بھائی کل وقت سبب ہے، یا جزء اول سبب ہے، یا وقت سابق سبب ہے؟ یہ تین باتیں بن جائیں گی نا. تو تین آپ کیوں بناتے ہیں؟ وہ جو تیسری چیز ہے اس کی حاجت ہے، درست ہے، منع تھوڑا ہی کر رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے. آپ کو سارے کو سبب قرار دیتے تو بن جائے گا، لیکن بات یہ کہ اس کی جانب عدول کی حاجت نہیں ہے. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی کل سے ہم نے عدول اس وجہ سے کیا تھا، وہ ٹھیک ہے. اب ہم اس کو بنائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بنائیں تو بنا تو بعض نا، یا کل بنا. اچھا بعض عقل بھی نہیں بنا، بعض عقل تو ہم بنا چکے ہیں نا، جزء عقل ہم بنا چکے ہیں، کل بن نہیں سکتا، جزء عقل ہم بنا چکے ہیں. یہ جتنا بھی بنائیں مذہب تیسرا بنے گا، اس تیسرے مذہب کی حاجت نہیں ہے. بات یہ ٹھیک ہو گیا جی. ثم كذلك ينتقل إلى أن يتضيق الوقت عند زفر رحمه الله وإلى آخر جزء من أجزاء الوقت وإلى آخر جزء من أجزاء الوقت عندنا فتعين السببية فيه لما يلي الشروع کیا ہو گیا؟ لما يلي الشروع في الأداء إذ لم يبق بعده ما يحتمل انتقال السببية إليه. تقریر میں نے اس کی کر دی ہے پہلے. بھئی یہ تیسری صورت ہے، وہ کون سی ہے کہ وقت تنگ ہو گیا. امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سببیت وہاں جا کر رک جائے گی، جس سے آگے منتقل کریں تو ادائیگی نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں آخری جز تک، آخری جز سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ آخری جز جس میں تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہی جا سکتی. ظاہر عبارت کا یہی ہے کہ بھئی آخری جز سے مطلب ہے کہ وہ آخری حصہ کہ جب تکبیر تحریمہ بھی نہ کہی جا سکے، یہ مراد نہیں ہے. آخری جز سے مراد یہ کہ جہاں تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے وہ تقریباً آخری ہو جائے. تکبیر تحریمہ میں زیادہ دیر تو نہیں لگتی نا، ٹھیک ہے، مانا کریں پھر جو ہی منتقل ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے. امام ظفر کے نزدیک وہ فرماتے اس سے آگے منتقل ہوگا، اس سے آگے منتقل ہوگا تو اب ادائیگی تو ہو نہیں سکتی. جب ادائیگی ہو نہیں سکتی تو آگے انتقال بے معنی ہے. ہم کہتے ہیں بھی بات ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ اس وقت میں ہو گئی نا تو جب بھی وہ ادا ہے، قضا نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور آخری جز تک اجزائے وقت سے ہمارے نزدیک اب وہاں پر سببیت متعین ہو جائے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی. کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو سببیت متعین ہے اس میں اس کے ساتھ جو شروع کے ساتھ متصل ہے، جو ادائیگی میں شروع کے ساتھ متصل ہے، اس کے آگے منتقل نہیں ہوگی. کیوں منتقل نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ آگے کوئی ایسا وقت کا حصہ ہی نہیں ہے جو انتقال کا احتمال رکھے. اب تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہی جا سکتی، بات پہ توجہ دینا. اتنا وقت رہ گیا کہ اب تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہی جا سکتی. اب اگر جز کو منتقل کرتے، بات پہ توجہ دینا، مثال کیوں سمجھ لو 3 سیکنڈ میں تکبیر تحریمہ کہی جا سکتی ہے، سمجھانے کو کہہ رہا ہوں.
جی اب وہاں پر سببیت کو روکو نہیں، آگے منتقل کرو. 2 سیکنڈ رہ گئے، 2 سیکنڈ رہ گئے تو شریعت نے کیا کہا؟ بھائی تو نماز پڑھ، اور وقت اتنا ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھی جا سکے. جی تو تکلیف مالا یطاق بنی نہ بنی؟ جی ذہن میں رکھنا تکلیف مالا یطاق تو جائز نہیں ہے. جی بات سمجھے؟ جی اس لیے سببیت کو آگے نہیں لے کر جائیں گے ورنہ ایک اور خرابی بن جائے گی. جی بات سمجھے؟ جی. دوبارہ سمجھے توجہ سے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنا وقت رہ گیا کہ اب تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہی جا سکتی تو سببیت اب منتقل نہیں ہوگی، رک جائے گی. کیوں؟ کہا کہ اذ لم يبق بعده ما يحتمل انتقال السببیت الیہ، انتقال السببیت الیہ، کہ سببیت جس کی جانب منتقل ہو اب اور آگے رہا ہی نہیں ہے. وجہ میں نے آپ کو اس کی بتا دی ہے. مثلا 3 سیکنڈ میں اگر تکبیر تحریمہ کی جا سکتی ہے یا آ کے سببیت رک جائے گی. آپ کہہ رہے نہیں رکے گی، آگے بڑھے گی، آگے بڑھی اور اب 2 سیکنڈ رہ گئے. سوال ہے کہ تکبیر تحریمہ کہی جا سکتی ہے نہیں کہی جا سکتی؟ نہیں کہی جا سکتی. شریعت کہہ رہی چل ادا کر، اب وقت ہے نہیں، شریعت کہہ رہی ادا کر. تکلیف مالا یطاق، تکلیف مالا یطاق جائز نہیں ہے. جی سمجھے بات کو؟ جب تکلیف مالا یطاق جائز نہیں ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب سببیت آگے منتقل ہو. 1 سیکنڈ رہتا شریعت کہتی ہے نماز پڑھ، آدھا سیکنڈ رہتا شریعت کہتی ہے نماز پڑھ، پڑھی جا نہیں سکتی. بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو، کیونکہ نہیں باقی اس کے بعد ہو کے اعتماد رکھ کے سببیت کا اس کی جانب انتقال.